اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ تھانے کے اخراجات بھی سرکاری بجٹ سے پورے نہیں کیے جاتے. ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. شاید آپ بھی کئی بار اس سسٹم کا شکار ہو چکے ہوں. ہیڈ محرر کو پولیس کی لینگویج میں ماں بولتے ہیں اور ایس ایچ او کو باپ. یہ ماں باپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو تھانہ مضبوط ہوگا. اب جیسے توڑ سسٹم ہے، توڑ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور ملزم پکڑا گیا، اب وہ دیکھیں گے یہ ملزم کس نوعیت کا ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے، تو اب اس سے کسی کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اسے توڑ کرو. جو اس کا افسر ہوگا انویسٹیگیشن کا کر رہا ہے یا جو آپریشن افسر ہے، وہ اس ٹیررسٹ سے یا اس کرمنل سے بولے گا کہ یار دیکھو تیرے پاس 4 پسٹل نکلے ہیں، ہم مزید بھی دیر پر ڈال دیں گے اور تیرے کو اتنا بڑا بنا دیں گے دہشت گرد. تو اب ایک ہے کہ ہم ایک ہی پسٹل ڈالیں گے، 3 ہٹا دیتے ہیں، اس سے کتنے پیسے دے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس کمزور کرنے کے پیسے کر لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں توڑ کرنا. پھر ہوتا ہے ایک فٹیک سسٹم. فٹیک ڈالنے سے مراد سیکورٹی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو اس کے حدود میں مثال کے طور پہ 200 سپاہی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اب اس کو ایس ایس پی یا ڈی آئی جی اس کو یہ بولے گا کہ یار وہ 200 آدمیوں کا نا کھانا کرنا ہے، بریانی کرنی ہے. اس کا بل بھی بنتا ہے، اس پہ ایس ایچ او دستخط بھی کرتا ہے، لیکن وہ پیسے ایس ایس پی یا ڈی آئی جی وصول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے اس بریانی والے کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا علاقے میں. اب ہو گیا ایک خرچہ سسٹم نا. خرچہ سسٹم ہوتا ہے لو کیٹیگری کے پولیس افسران کے لیے. مثال کو ٹھیلا غلط کھڑا ہوا ہے، ٹھیلے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیلے سبزی بیچ رہے ہیں، تو ٹھیلے والوں سے بولیں گے 50-50 پکڑا روز کے. گوشت والے سے لے لیا، صحیح ہے نا. تو وہ ہوتا خرچہ خرچی. ایک ہوتی ہے روٹین اسنیپ چیکنگ. روٹین میں اگر وہ اسنیپ چیکنگ کرتے ہیں تو اس میں وہ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے، گاڑی وہ نہیں ہے، حالانکہ پولیس کی لوکل پولیس کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے، ٹریفک پولیس کی ہوتی ہے، لیکن اس سے 50-100 جو بھی نکلتا ہے تک 10-20 روپے بھی لے لیتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. جیسے پولیس کی موبائل چلتی ہے تو اس نے سارا دن گشت کرنا ہے. اب آپ کو مل رہا ہے 6 لیٹر 8 لیٹر پیٹرول ڈیزل مل رہا ہے، اس ڈیزل میں تو وہ گشت کا کام نہیں ہو سکتا. تو ایس ایچ او موبائل افسر پہ پٹیک مارے گا کہ یہ پیٹرول ڈیزل آپ کرو گے. آپ نے دیکھو ڈیوٹی افسر ہوتا ہے اور روزنامچہ محرر ہوتا ہے. تو یہ روزنامچہ بظاہر تو پولیس سے اوپر کی طرف سے ملتا ہے فری میں، لیکن یہ خریدنا پڑتا ہے ان کو، یہ اس کے پیسے ہوتے ہیں. روزنامچہ جو خریدے گا تو روزنامچہ محرر نے جو بندہ کمپلین لے کے آئے یا کوئی روزنامچہ کٹوانے آئے، اس سے یہ 150 200 500 جیسا گاہک ہوتا ہے ویسے چیز پکڑ لیتے ہیں. پولیس کے نظام کو شاید جان بوجھ کر بہتر نہیں کیا جاتا. اس گلے سڑے نظام سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا کچھ اندازہ تو آپ کو بھی ہو گیا ہوگا. جب پولیس جرائم ختم کرنے کی بجائے مجرموں سے ہی یارانہ بڑھا لے تو کس سے گلہ کریں؟ ویسے کوئی بہتری کا امکان ہے بھی یا نہیں؟ اربوں روپے کا بجٹ ہے سندھ پولیس کا. صرف سیلریز کو نکال کر ابھی اتنا بجٹ ہے کہ آپ آرام سے چلا سکتے ہیں، اور ہر سال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے پولیس کے. آج 30-35 سالوں میں رینجرز اس شہر میں موجود ہے، اور آپ اربوں روپے رینجرز کو یہاں رہنے کے اوپر ادا کرتے ہیں، اور اس کی رہائش کے اوپر ان کے اخراجات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اپنے بجٹ سے دیتی ہے. وفاق سے الگ ملتا ہے، سندھ گورنمنٹ الگ دیتی ہے. یہ پیسہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر پولیس کی لگایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی تھی. میرے یہ 38 سال کا ایکسپیرینس ہے پولیس کے اوپر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس بھی وہ معلومات نہیں ہوں گی جو پولیس کے انٹیلیجنس کے اور پولیس کے لوگوں کے پاس ہے. اس کا ہم نے فائدہ تک نہیں اٹھایا. کراچی میں جتنی بھی یہ 8-9 انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اسپیشل برانچ پولیس رکھ دیں. یہ اسپیشل برانچ جیت جائے گی. اس کا کوئی فائدہ آج تک کسی نے نہیں اٹھایا.